نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص مسلمان بھائیو السلام علیکم۔ مسلمان آدمی فلاح دارین حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان آدمی اللہ کی ناراضگی اور غضب تو محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ کی لائب کتاب قرآن مقدس نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے تحت زندگی بسر کرنے والا آدمی ہمیشہ ہمیشہ واسطے اللہ کی ناراضگی تو محفوظ ہو پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بندہ بندے کی ناراضگی سہ سکتا ہے، برداشت کر سکتا ہے، کہ جس سے رب ناراض ہو جائے پھر بندے دے اندر رب دی ناراضگی نو برداشت کرنے دی قوت اور طاقت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ شہنشاہ ہے، اس نال تو بندہ مقابلہ کر نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کچھ منوا لینا تو کچھ من لینا، یہ کمپرومائز بھی اللہ نال بندہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جڑا فیصلہ فرما دینا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کی طاقت رب نے پیغمبر وچ بھی نہیں رکھی۔ تو اس واسطے اللہ نے اپنے غضب اور ناراضگی تو ہر انسان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی خود بیان فرمایا ہے کہ میری مار کو لو، میری ناراضگی کو لو اگر بچنا ہی رہے نا،
اس طریقے دے مطابق زندگی تسا بسر کرنی شروع کر دیو، میں رب ہمیشہ تواڈے اوتے راضی رہے گا۔ ہر بندہ اپنے مزاج کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بندہ آتا یار باقی میں ساریاں برداشت کر سکتا مگر اے چیز جڑی ہے نا یہ میرا مزاج برداشت نہیں کرتا۔ تیرا میرا گزارا ہو سکتا ہے مگر زندگی اے کام نہ کرے کیونکہ اس کام کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے میں رب تانوں دسیندا پیا ہاں چلو ہور تواڈے کول لاچار ہو بھی جائے مگر اے کام نہ کرے ہے جن دی وجہ تو میں رب ہمیشہ تواڈے اوتے ناراض ہو جاواں تے میری ناراضگی آئی ہوئی چاہے میرا سونا امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتے جا کے رو کے عرض کرنا رہ جائے کہ اے اللہ مہربانی فرما اس میں تو ہدایت نصیب فرما دے گا۔ اسا اپنے سونے محبوب نو روندا واپس بنا دے دے مگر سارے فیصلے دے اندر ترغیب دی گنجائش ہے۔ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم روتے واپس بل رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرا سوہرا محبوب جن دے ہوتے میں رب راضی نہ ہو تو چاہے راضی ہو بھی جائے پھر بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت اس سے نہیں مل سی جس کو میں رب خود پسند فرما لوا۔ تو اس واسطے اللہ کے قرآن نے طریقہ دسے ہے، وہ یہ فرمایا ہے کہ بندہ دو کام اپنی زندگی کے اندر جاری رکھے۔ پہلا کام یہ ہے زندگی دے کسے مرحلے کے اندر بھی چاہے وہ دکھ اور مصیبت کی بھٹی دے ہاتھ جی کیوں نہ کھلوتا ہوئے یا مسرت خوشیاں دے اندر اتنا رچ رس بس چکا ہوئے، یعنی چاہے خوشی کی حالت ہوئے یا دکھ کی حالت ہوئے، بندے کو چاہیے ہے کہ ہر حال چ میں رب دی شکایت نہ ہر حال چ راضی رہ تو کہیں ہوتے رہے۔ بولو تو صحیح کسے صورت بھی اس خالق حقیقی دی شکایت ہر حال جتھے بھی چاہے وہ مصیبت دے اندر گھریا کھلوتا ہوئے کہ کوئی وانی کے پوچھے نہ سنا کنے نبدی پئی ہے تو اگو رونے نہ رونے بہ جائے بلکہ آکھے الحمدللہ علی کل حال، جیڑے حال دیو مینو رکھے میں ہر حال کے رب دے راضی رب دی شکایت۔ دوسرا جی میں خود نہیں رب دی شکایت کردا انہیں کسے نو بھی رب دی شکایت کردے سوڑ کے برداشت نہ کرے۔ سجڑ وہ ہوتا ہے جڑا سجڑ دی کن سنگاڑ رہا منہ دے میاں مٹھو تو ساری دنیا ہوتی ہے۔ سجڑ وہ ہوتا ہے جڑا سجن دی کن پچھو کن بھرن والا وہ ہوتا ہے کہ کرم والے ہوں تھوڑے دیر سیر تا ہلائی کچھ نہیں ہوتا ہے کاندہ نہیں سر ہلائی سو صرف یہ ہے کہ میرا ذہن میرا دل
مطمئن راسی کہ تمہیں میری گلوں کی سمجھ آتی. ایتھے میں تھوڑے سامنے بیٹھا، تھوڑے وچ کوئی اٹھی کے تے بلے بلے میرے نعرے مریندہ مریندہ سگ پاڑ چھوڑے، میرے نام دیا تعریفاں کرے تا تھکدا ہی نہ پیا. میں اتھوں نکلا تے لوکاں نوں آکھی ایو ہی نے او گستاخ رسول، ایو ہی نے میاں حدیث دا منکر. تے میرے منہ تے نعرے مارے دا کوئی فائدہ ہے جی؟ بولو یار. ہاں میں کانڈ بھلا جاواں، پھر بھی اگر کوئی میری شکایت کرے تو سب تو پہلے دفاع وہ بندہ کرے، تاں تا پتہ لگ سکتا ہے کہ بندہ اندروں ہی کھڑا ہے کہ باہر ہوئی کھڑا ہے. اللہ فرماتا ہے جنہیں بندہ خود میں رب کی شکایت کرنا پسند نہ کرے، انہیں جتھے کوئی میں رب کی شکایت کردا پہ ہوئے تو میں تو سوڑ کے برداشت نہیں کرتا، فوراً اس ٹکے سے میاں تین مغالطہ لگ سکتا ہے، مگر اس ذات کے اندر جو صفات کمالات ہیں اس کے اندر عیب تے ریب دا تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا. تینوں بریف کرنے والیاں غلط بریف کیتا ہے، مگر میرے رب کی ذات کے اندر کوئی عیب کوئی شریک نہیں ہو سکتا. جتھے دھڑلے نال رب کی تھڑ بندہ کر چھوڑے، اللہ فرماندا ہے کہ مرسی پیچھے تے میں رب دے واسطے جنت دے بوئے پہلے کھول چھوڑے. اس بندے تے میں اللہ کبھی بھی ناراض نہیں. جڑا جا جا تے جتھے ہی بوے میری شکایتاں لگا رہے. جے کوئی وہ کو پوچھے سڑا کیویں گزرتی پئی ہے، وہ آکھے یار اوکا انج سمجھ کے زندگی تا ویلڑے دے وچ گئی پئی ہے، مٹھو سکھا دا ساہ ڈٹھا ہی کوئی نہیں سے، بڑے پریشان ہیں، بڑے مارے گئے ہیں، ہر پاسے گئے ہیں، مگر کٹی دی وات بھی نہیں پئی. یار تو فلانے ہاں تو مہربانی کرے ہاں، کبھی کسے دے کے بیٹھا رہتا ہے، کبھی کسے دے سامنے بیٹھا رہتا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ تیرے وچ عقل ہوندا تا تو سوچے ہاں کہ جس رب نے تینوں دکھ دیتے ہیں اس دے آئے ہوئے ٹال کوئی نہیں سکتا، تے جدا او ٹالن تے آ جاوے تے ڈنکا دے کوئی نہیں سکتا. کہ تیرے اندر ہی ہاں سوچ پیدا ہو جاوے ہاں کہ خوشی تے غمی صرف اس دے فیصلے نال ہوندی ہے، تو پھر تو جدا بھی جتھے بھی جڑے حالت بھی کوئی تیرے کول پوچھے ہاں تو آکھیا میاں میں اس دے ہر حال تے راضی ہاں، جو چاہے وہ کر دے، مگر اس دیور والے دی میں شکایت نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا تو ہی ہاں گل ہی کرے ہاں جا، تیری اس مصیبت نو بھی میں اللہ عبادت کی شکل دے چھوڑ، تیرے اس دکھ نو بھی میں اللہ نے آکھنا یہ مصیبت نہیں، میں رب دی تے رحمت ہوئی ہے. تے جے عبادت بھی رب دی کیتی ہے، وات بھی ہٹ کے آتا یار سجدے تبو کیتن مگر منیندی کٹیندی وات شکایت کہیں نہیں کرے تھا. بولو اللہ فرماتا ہے میری شکایت کرنے تو بندہ ونجے بچ، انہیں سمجھو کہ میں رب نے اس نو اپنی لعنت ناراضگی اور غضب تو بچا. مگر ہن طریقہ یہ ویکھنا ہے وہ انہاں دوواں کولوں بندہ بچ بھی نہ سکتا. بندہ شکایت بھی نہ کرے تو شکایت کرنے والے دی شکایت نو سوڑ کے برداشت بولو نہ کرے. یہ بندہ کیویں کرے؟ اللہ فرماتا سوکھا طریقہ ہی دے، انہاں دوہاں تے اگر عمل کر رہا ہے نا تو اپنے اندر صفت جڑی صبر والی ہے، صبر والی صفت تسا اپنے اندر چ بھرو. انہاں دوہاں طریقے تے چلن دا طریقہ اللہ خود آسان فرما دے. اپنی زندگی دے ہر موڑ تے کے اپناؤ صبر. صبر دا لوگی معنی ہوتا ہے
روکنا کئی چیز آندی ہو انہوں کیا کرے بندہ روک دے دوے لفظ جنجا سمجھو اپنے آپ نو جھال کے رکھنا اپنے آپ نو جھال کے رکھنا مثلا کوئی شے مصیبت آندی پئی ہے بندہ اپنے آپ کو پہلے جھال کے رکھتا ہے میں ادھر مقابلہ کرنا ہے ہارنا ہے اس کو نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یہ صبر ہی صرف بندہ اپنی زندگی کے اندر بھر لے تو اس بندے کی زندگی گزارنا میں اللہ آسان فرما چھوڑے گا صبر کرنے والا آدمی نہ رب کی شکایت کردا ہے تے نہ کرنے والے نو بولو برداشت کسے واسطے یہ تو تم سنتے رہتے ہو علماء کرام کو بھی اللہ نے چونکہ وعدہ ہی فرمایا ان اللہ مع الصابرین میں اللہ ہمیشہ ساتھ کن لوگوں کا دے گا صبر کرنے والے یقینی گل ہے کہ جدا اس صبر کرنے والے نے رب کی شکایت نہ کیتی ہے تے نہ کرن دیتی ہے اللہ فرماتا جدا یہ سارا میرا تو میں رب کیوں نہ یہ ساتھ دے گا ان اللہ مع الصابرین میں رب بھی پھر ہمیشہ میری نصرت تے حمایت بھی راسی تا ایسا بندے نال راسی کیونکہ یہ بندہ اندروں ہی ستھرا ہے تے باہروں بھی ستھرا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھی کئی ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے پہلے سونے محمد پاک کو ڈٹھو ہوا کوئی نہیں ہوتا انہیں سنی سنائی چرچے محمد کریم دے صداقت اور سیرت محمد الرسول اللہ دے چرچے سن کے انہاں غیبانہ سونے پیغمبر تے ایمان لے آتا پھر آخر کار جگہ صحبت محمد الرسول اللہ دے اندر آئے تو انہوں کی حالت دیکھ کے سونا محمد کریم بھی حیران و پریشان ہو جاتا کہ دیکھو انہوں نے تن تے سونا کپڑا کوئی نہیں بازے بازے ایسے صحابی بھی آتے ہیں جنہاں دیاں اگلی نال دو دو معصوم بچیاں رلیاں ہوئی ہیں آن کے آتے ہیں یا رسول اللہ اے میری معصوم بچیاں تے کان چیرے کھلے اور خون دیاں سیرہ ہاں پئیاں تے پتہ ہے یہ کیوں ہویا گیا ہے میری معصوم تھیاں تے کرنا ہی جو کانتے انہیں چھک لے گئے ہیں جرم صرف یہ ہے کہ اسا منگ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دنیا غلط ہو سکتی ہے کبھی محمد بول کے بھی جھوٹ نہیں بول رہے ظالمہ نے ساڑیاں معصوم تھیاں تے کان بھی چیر چھوڑے ہیں مگر پھر بھی اسد ہے سوڑے محمد کریم دی شکایت برداشت نہیں کی ایک بندہ رو رو کے اپنی حالت زار کھلا سوڑیندہ ہوئے ایڈا دکھا دے وچ گھریا کھلا اور چاہیے تا اے ہے اللہ پاک ہی ہو جائے لوگوں تسلی دے رہا شاباش شاباش بڑی ہمت اللہ کام کیتا ہی نہیں مگر بجائے آنسو پوجھڑ دے الٹا اگو اللہ پاک نے اپنے سونے محمد معصوم نے فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر یہ تیری محفل چتاں بہ سکتے ہیں پہلے انہوں میں رب دا اے پیغام پڑھ کے سنا دے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے محبوب انہوں نے سارا کچھ تتا سوڑے پیغمبر پیچھے لٹا چھوڑے مگر انہوں میں رب دا سنیہا بھی دے دے اجا توانوں مصیبتانوں ویکھنا نہیں پیا اجا اسا تواڈے اُتے اور مصیبتاں بھی سٹڑی آئیں
تانوں مصائب و آلام دے اندر مبتلا بھی کرنا ہے، تانوں اساں مختلف طریقیاں دیاں پریشانیاں دے اندر بھی سٹنا ہے۔ اگر وہ مصیبتاں تے پریشانیاں جے جھل سکتے ہو تب بے شک میرے محمد دی محفل دے اندر بیٹھ جاؤ۔ جے کنو مصیبتاں دموں دے کے تیول میں رب دیاں بھی شکایتاں کرو تے میرے محمد رسول اللہ دیاں بھی شکایتاں کرن لگ جاؤ۔ توکل دے روان نالوں اجو بہتر ہے کہ میرے محمد نالوں الگ ہو جاؤ۔ جے میرے محمد رسول اللہ نال تعلق تے وابستگی پیدا کرنی ہے تو دنیا دا ہر دکھ دا برداشت کر لیا ہے، نہ میری شکایت کریا ہے تے نہ کرن والیاں دی سن کے برداشت کریا ہے۔ کیویں دیاں مصیبتاں آنیاں کتنے بجے نماز ہوتی تھوڑی؟ 5 بجے۔ تو ٹھیک کو مطلب گھڑی غلط ہو۔ وَعْلَا بشیئن کہیں طریقے نال بھی ستوں ازما سکتے ہیں، کوئی طریقہ بھی میں رب تواڈے اُتے سٹ کے ازما سکدا، کیونکہ تساں نٹھے نال جو یاری لائی ہے میں تو کسے نو نظر بھی آندا کوئی نہیں آ۔ تساں بن دیکھیا میرے اُتے ایمان لے آندا ہے، بن دیکھیا میرے اُتے یقین رکھیا ہے، بن دیکھیا میرے اُتے اعتماد کیتا ہے، بن دیکھیا تساں میرے نال تعلق جوڑ پیدا کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کہ میرے اُتے اعتبار کیتا ہی نے تول سن لو تواڈے اس اعتبار تے محبت تے تعلق تے رشتے نو پرکھن واسطے میں اللہ بشیئن کسے طریقے نال بھی میں تانوں پرکھ سکدا، جویں سنیار سونے نو پرکھنا ہوئے تا ایک واری اونوں اگ وچ سٹ کے تے کھڑا پاوندا تاکہ کھرا وکھرا ہو جائے تے کھوٹ وکھری ہو جائے۔ اللہ فرماندا ہے اساں بھی تانوں اپنی آزمائشاں دیاں بھٹیاں دے اندر سٹنا ہے، کدی تانوں ڈرا کے سٹنا ہے، کدی تانوں بھوک دے کے سٹنا ہے، کدی تہاڈی قوم تے برادری نو تہاڈا مخالف بنا دینا ہے، کدی تہاڈیاں فصلاں نو میں اللہ نے برباد کر دینا ہے، کدی تہاڈیاں اولاداں نو اساں ملیا میٹ کر دینا ہے، کدی تہاڈے وسدے باغات نو اساں اجاڑ دینا ہے، کدی اساں تہاڈے وسدیاں حویلیاں تے محلیاں نو اجاڑ دینا ہے، کدی اساں تہانوں گھروں دے گھر کر دینا ہے، کدی تہاڈے ماں پیو نو تہاڈا مخالف تے دشمن بنا دینا ہے، کدی تہاڈی قوم تے برادری تہاڈے مخالف کر دینی ہے، کدی سارا ملک تہاڈا دشمن تے مخالف ہو جانا ہے۔ یہ ساریاں گلاں جڑا محمد کریم نے انہاں لوکاں نو پڑھ کے سنایا ہے، ہن اللہ فرماندا ہے جے یہ گلاں منظور تب ونجو، جے یہ گلاں تانوں منظور تب تساں میرے میں رب تہاڈا کہے حال دے اندر میری شکایت تساں نہیں کرنی، تے جتھے کوئی مینوں بھوکن والا ہوئے اتھے تساں میں رب دیاں تعریفاں کرنیاں شروع کر دینیاں تے تعریفاں بھی اپنی مرضی نال نہ کریا ہے، جتھے بھی کوئی میری تے میرے محمد دی شکایت کرن والا ہوئے اتھے میں رب دا
کرے آئے تے میرے محمد کی صدا خانی بھی کرے دے وجہ آئے اللہ فرماندا ہے جے ایو جائے موقع توڑے اتے آ جائے اس وقت ہر حال دے اندر میرے دین تے میرے قرآن تے صاحب قرآن محمد خیر الانام نال یہ وفاداری نال چلی بھایا وال میں رب دا وعدہ ہے ایک دن اساں مصیبت دا رخ دا موڑ دینا ہے مگر ایو جائے بندے دی میں اللہ دنیا تے شکایت نہیں ہون دینا ایو جائے بندے دوتے میں اللہ دی ناراضگی نہیں آ سکتی بلکہ جائے جویں دوتے مسائب والام جویں جویں حسن و ملال اے دوتے زیادہ آنے ویندے اے انہیں انہیں صبر و تحمل نال اپنی زندگی دا ہر لحظہ گزرنا وینا ہے میں اللہ ایڈا خوش ہوتا ہی ہو جائے بندے تے اللہ تو فرماتا بشر صابری او میرا پیغمبر انہوں میں رب لو بشارت دے انہوں مبارک دے انہوں خوش خبری سنا کیڑی گل دی خوش خبری سنا اگو اللہ دا قرآن فرماتا جڑی کتاب ہے وہ کتاب ہے جس تے کسے ایک حرف کی ریب تے عیب تے شک دا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا علیہم صلوات صلوات نہیں فرمایا صلوات جمع راسی ہے کیا مطلب ہے صلوات کا معنی ہے کرامت صلوات کیا مطلب اللہ فرماتا جیڑا بندہ میری شکایت تو ویندا بچ صلوات میں رب سارے رحمت کے برتن چاہ کے اس بندے تے مٹھا چھوڑے گا صرف کم کیڑا کیتا ہے یہ کر کے بھی کھایا صبر کر کے رب دی شکایت اچھا میں نے ایک دن بخار ہویا میں جا کے ڈاکٹر کو دوائی لئی وہ اثر نکلے جلوے دے میں ٹھیک ہو گیا اور ایک دن تو چنگا گزریا تیسرے دن بات میں بخار ہو وقت کو چوتھا دن ٹھیک گزر گیا پنجویں دن اینو تسا آدھے ہو واری والا بخار انہیں کھیتا جی اے واری والے بخار دا وقت ڈاکٹر کو علاج کوئی ہوتا میں اللہ نے ایک ٹک طویل جو ہے نا مولانا ثناء اللہ صاحب ہوئی دیتے حالانکہ نہیں دیتے میں تم کو سمجھاؤں واسطے گل میں لگا گیا میں کے آخیا یار بڑے ڈاکٹر پھریا ہر پاسے گئے ٹیسٹ بھی کرائے لکھ روپیے لائے مگر واری والا بخار جام نہیں چھڑتا پیا یہ جڑی
گل میں جا کے حضرت صاحب کے سامنے کرنی ہے، اپنی امانت دیانت نال دسو اللہ نے تمہیں سی شعور بنایا سی، عقل بنایا، یہ جڑیاں گلاں میں ون کے اس نال کرنیاں یہ میں رب دی شکایت کر رہا یا رب دی تعریف کر رہا؟ بولو کیونکہ مینوں یہ بخار کہیں دیتا ہے تو میں شکایت کہیں دے کو کرا اسے دے کو کرا نا اللہ کی میں دیتا ہی ہونے نو ڈالن والا کون ہے؟ بولو نا تو میں اس من کے آکھیا ہے میں رب دی شکایت کی تھی یا تعریف کی تھی؟ ایک تو میں مجرم بن گیا ہوں اگو میری شکایت سن کے آتا ہے پاشے کو گل نہیں روپیہ 1000 دے باری والا بخار اس رب دی شکایت ہوئی دی اس تائید کی اس کے کی تھی بولو نا یار ہوں یہ حالانکہ آخیا میاں کچھ حیا کر بخار میں نہیں دیتا یہ تکلیف ہونا مرض دا آ جانا یہ فیصلے کون کرے گا میاں اتنا پد کر کے تو میرے میرا آیا ہے نہ ہم اقرب الیہ من حبل الورید یہ تیرے شہرک کے نیڑے کھلا ہا اس سے نو سن مارے ہا تیری ہر مرض کو شفا نال تبدیل کر والا کون تو میرے دل اتنا پد کر کے کیوں آیا اے سبو شکایت سنی بھی ہے تے نال ہونا بولو تو صحیح ہے برداشت بھی اس تدسو اس تے میرے کیڑا فرق رہ گیا ہوں کرما لو کچھ تو کرو فرق رہا انجن کرو جائے فرق جی میں مجرم بنیا انہیں مجرم بنے وقت طویل لگنا معلوم ہوتا شریعت ہے بولو یہ شریعت ہے غیر شریعت یہ سمجھو ایمان کا نقصان کرنا ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جہاں ہر حال چ اپنے ایک تک صاحب کا ذمہ وار کہیں بڑھائی ہے ایک اللہ تے جی اس کو کی وسیلے کی بھی ضرورت پہ جائے نا مسلمان آدمی کو تاکہ وہ وسیلہ آپ نہیں بڑھے گا بلکہ منگتا کہیں دیکھو بولو اللہ تعالی کریم نے فرمایا بشر صابرین صبر کرنے والے انو میں اللہ والو بشارت سنا دے میرا پیغمبر کیوں جدا اللہ نے پیغمبر نے ساریاں گلاں انہاں لوگاں نوں سنا